اللہ فرماتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہے۔ لباس کپڑے، سردی آئی گرم اون کے کپڑے پہنتے ہیں ہم لوگ، گرمیوں میں ہم لوگ سوتی کپڑے پہنتے ہیں ہلکے، بارش آتی ہے تو اس سے بچنے کے ہم لوگ جو پلاسٹک کے رین کوٹ آتے ہیں وہ پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے کپڑے موسم کے حساب سے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کو موسم کی سختی اور شدت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن پاک کا ایک بڑا حسین طریقہ ہے، قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن میں جو تعبیرات اور اصطلاحیں جو قرآن دیتا ہے وہ روزمرہ کی زندگی سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے لباس موسم کی شدت سے انسان کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے دل کی تسکین اور زندگی کے سکون کا سامان بتایا گیا ہے۔ ہننا لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس سکون دینے والی چیز، آرام دینے والی چیز۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یہاں پر ایک نکتہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے یہ انگریزی میں کہتے ہیں this is a man's world، یہ مردوں کی دنیا ہے، مگر معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا ہے۔ یہاں تک کہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں جو لوگ ہیومن رائٹس اور ویمنس لبریشن اس کے بارے میں بہت بڑے بڑے تقریریں اور بڑی بڑی تحریکیں چھیڑے ہوئے ہیں، میں ان کو اسلامی تاریخ کا ایک پہلو دکھاتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں عورتوں کا ہندی میں کہتے ہیں ورچسو، ورچسو کس حد تک تھا۔ چھوٹی موٹی مثال نہیں دوں گا میں، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اللہ، امیر المؤمنین، آپ کی ایک زوجہ، پہلے زمانے میں عورتیں بھی مساجد میں مستقل جا کر نمازیں ادا کیا کرتی تھی، معقول انتظام آج کے زمانے میں ہو تو آج بھی جا سکتی ہیں، مگر بہرحال وہ ایک ڈیبیٹ کا میٹر بن جاتا ہے، مناظرے شروع ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس کو ابھی نہیں چھیڑتے۔ مگر پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں مستقل نمازوں میں جماعت کے اندر مردوں کے ساتھ شامل ہوتی تھیں۔ حضرت عمر کی ایک زوجہ تھی جو جماعت میں شامل ہوتی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن آ کر حضرت عمر سے کہا کہ وہ ہماری جو سوتیلی اماں ہیں وہ نماز میں جماعت میں شامل ہوتی ہیں اور ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ وہ مسجد میں آئیں، تو آپ انہیں روکیں۔ یہاں پر میں یہ پوری روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں عورت کے ورچسو کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ازدواجی رشتے میں عورت کا ورچسو کیا ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے معلوم کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ بیٹا میں کیا کہوں ان سے جا کر، انہوں نے نکاح کی اجازت ہی اس شرط پر مجھے دی تھی کہ میں آپ کے نکاح میں آؤں گی اس شرط پر کہ آپ مجھے مسجد میں جماعت میں شامل ہونے سے نہیں روکیں گے۔ سمجھے؟ تو خلیفہ ثانی جناب عمر جو مسلمانوں کے تمام دنیاوی معاملات کے ذمہ دار ہیں،
جن کا حکم شریعت کہلا رہا ہے، وہ بھی عورت کے ورچسو کے سامنے، عورت کے ورچسو کے سامنے آپ حق کا اظہار فرما رہے ہیں۔ میں احتیاط کر رہا ہوں، میرے الفاظ پہ غور فرمائیے گا۔ آپ حق کا اظہار فرماتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ازدواجی رشتے کے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو نوجوان جو ابھی منسلک ہونے والے ہیں یا حال فی الحال میں منسلک ہوئے ہیں یا جو منسلک ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو اپنا ماتحت کبھی مت سمجھنا۔ ہننا لباس لکم، وہ تمہارا سکون ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا سکون۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں، بہن، بیٹی، دادی، نانی، چچی، پھپھو، خالہ، یہ رشتے بہت بات کے، سب سے قدیم رشتہ، سب سے پرانا رشتہ جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ شوہر اور زن کا رشتہ ہے، عورت و مرد کا، میاں بیوی کا رشتہ ہے، سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اور ہمارا معاشرہ آج اسی سب سے پرانے رشتے کی اور اس کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تصور کیا دیا جاتا ہے، میں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ابھی ہم ایک جگہ گئے، وہاں پہ ہم سے کہا گیا کہ حضرت لکھیے لڑکی کا مہر لکھیے 786 روپے۔ میں نے ان صاحب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، لڑکی کے سگے ماموں تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ولی جو تھے وہ لڑکی کے سگے ماموں تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ حضرت، یہ جو آپ نے ابھی 700 لوگوں کی آپ نے جو بارات ریسیو کری ہے اور اس کا جو کھانا کر رہے ہیں، اس کا کتنا خرچہ ہے؟ کہنے حضرت یہ کوئی 15 لاکھ روپے۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ان لڑکے والوں سے، میں نے کہا کہ یہ آپ کا ظلم ہے لڑکی والوں کے۔ آپ جانتے ہیں کہ ستیہ حیدر کڑوی بات کہتا ہے اور سچ بات کہتا ہے ہمیشہ، بدنام زمانہ ہے اسی وجہ سے، مگر جو بات حق ہے شریعت کی وہ تو کہوں گا میں۔ سخت ظلم ہے لڑکی والوں کے اوپر کھانے کو مسلط کرنا، باراتیوں کا۔ سب سے پہلی بات جس کی اصلاح ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ شادی میں سنت صرف ولیمہ ہے۔ شادی میں سنت صرف ولیمہ، اور اس کے بعد مہر جو حق ہے، لڑکے والے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں سجاوٹ میں، بتانے کے لیے کہ بھائی وہ سبتین میاں کے یہاں شادی ہوئی تھی اور دیکھو صاحب وہ دیکھنے لائق تھی۔ 15 سے 20 لاکھ روپے شادی میں خرچہ، اور آج کل تو یہ تو بہت پرانی زمانے کی بات ہو گئی، 25 لاکھ میں آج کا خرچہ چلا گیا ہے شادیوں کا، ہے کہ نہیں؟ کیوں آج کل روپے کی قیمت کیا رہ گئی ہے؟ تو خرچہ اتنا کرنا اور مہر کتنا؟ 786 روپے۔ یاد رکھو جو شریعت کے حقوق ہیں، جو شریعت نے متعین کر رکھے ہیں، اس میں اپنی دخل اندازی مت کرو، دخل اندازی مت کرو، اور عورت کو اپنا ماتحت مت سمجھو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، آپ نے ابھی ان کو صرف ایک رسول کے رول میں دیکھا ہے، ایک دینی ہماری آقا اور مولا کے روپ میں آپ نے ان کو دیکھا ہے، ہمارے دین کی کشتی کے کھیون ہار کے روپ میں، مگر کبھی آپ ان کی سیرت کو ان کو پڑھیے کہ وہ شوہر کے روپ میں کیسے تھے۔ رسول اللہ ہمارے آقا اور مولا بشر ہیں، بشریت کے تقاضے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے یہاں تبادل تناسل دونوں ہیں. کیسے ہے بشریت کے تقاضے ان کے ساتھ؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کی اصلاح فرماتے تھے. اور یہ نہیں جیسے آج کل کے زمانے میں بیوی نے کچھ بول دیا تو فوراً جو ہے مارنے دوڑے یا ڈانٹنے دوڑے. یاد رکھنا، میں مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھو، نکاح مبارک بات ہے، لیکن نکاح کا ایک دوسرا پہلو طلاق بھی ہے. نکاح کا ایک دوسرا پہلو طلاق بھی ہے. اسلام نے نکاح کو قید نہیں بنایا. یہ جو ہمارے یہاں تو وہ ہے ہی نہیں نا، وہ کیا جنم جنمانتر والا معاملہ ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اسلام نے بہت ہی سہولت کے ساتھ آپ کی زندگی کو سسٹمیٹک بنانے کے لیے انسٹیٹیوشن آف میرج رکھا ہے. تو صاحب جیسے نکاح ہے ویسے طلاق. آپ کو معلوم ہے طلاق کا حق مرد کو کیوں حاصل ہے؟ صرف کبھی سوچا اس بارے میں؟ طلاق کا حق عورت کو حاصل نہیں ہے. عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ سائیکولوجیکل طور پر عورت گرم مزاج ہوتی ہے. اگر یقین جانو، اگر آج میں کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے ہاتھ میں طلاق کا حق ہوتا تو آج ہم اور تم سب مطلق بیٹھے ہوتے. مذاق کے علاوہ، کیونکہ بس تھوڑی دیر ہوئی آنے میں یا میک اپ کا سامان لانے میں دیر ہوئی، طلاق دے جاؤ، لو بھیا ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے. وہ مجھے مزے کی بات یاد آئی. بھیا آپ نے چونکہ گھریلو محفل ہے اس لیے میں مزے کی بات یاد آئی. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، حضور اگر میں آپ کا مرید ہوں، اگر کبھی کوئی مجھ سے خطا سرزد ہو جائے تو آپ مجھے تجدید ایمان کروا دیجیے گا اور تجدید بیعت کروا لیجیے گا، لیکن تجدید نکاح کا مت آپ میری بیوی کے سامنے مت کہیے گا. میں نے کیوں؟ کہنے لگا حضرت اگر اس کو پتا چل گیا کہ وہ آزاد ہو گئی تو واپس سے مجھے اجازت نہیں دے گی. ایک ظریف بات. تو حضرات گرامی، طلاق کا حق عورت کو کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں کہ اس کے اوپر ظلم ہے، نہیں، اس کی عادت، اس کی فطرت، اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، اس کے مزاج میں جو حدت ہے، جو گرمی ہے اس کے مزاج میں، فوراً بات بغیر سوچے ہوئے عورت کا جو ہے فوراً پارا چڑھ جاتا. تو اگر ایسا اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو معاملہ ہو جاتا. مرد کے اندر صبر ہوتا ہے. مرد کے اندر ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے، حضرت عمر کا زمانہ تھا. حضرت عمر کا زمانہ تھا. مجھے ایک مزے کی بات یاد آ گئی. صحابی رسول تھے، ان کی بیوی ان سے بہت لڑتی تھی، بے حد لڑتی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا چلو خلیفہ امیر المومنین، خلیفہ ثانی حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی بہت لڑ رہی ہے، اس کے اوپر آپ کچھ کیجئے، ان کو تلقین کریے، ان کو ڈانٹیے وغیرہ. گئے گھر کے دروازے کے باہر گئے، دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اندر سے عورت کے چلانے کی آواز آئی. بوڑھے کہنے لگے ہم خلیفۃ المسلمین کی بات کیا جائیں، ان کے یہاں تو گھر میں خود ہی یہ معاملہ ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ حضرات جو ہیں، مرد، یہ بتانا میں آپ کو اس لیے روایت بتائی کہ مرد کے اندر صبر ہوتا ہے اور اس وجہ سے طلاق کا حق مرد کو دیا گیا. مرد سریع طلاق نہیں ہوتا، فوراً کی طلاق دے دے، نہیں. مرد سہتا ہے، مرد برداشت کرتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات، ہماری مائیں امہات المومنین، ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. مثال کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. سیدہ عائشہ صدیقہ واحد ہماری وہ ماں ہیں جو رسول اللہ کے نکاح میں کنواری آئی تھی، باکرہ آئی تھی. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا
کہ آپ اکثر ذکر کیا کرتے تھے سیدہ خدیجہ کا سلام اللہ علیہا۔ کیوں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے میری تب مدد کری جب کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا، اس نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے نچھاور کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں آپ تبصرے میں لایا کرتے تھے، اور اس بات سے سیدہ عائشہ کو رنج ہوا کرتا تھا کہ سرکار ان کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، جو الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے حضرت خدیجہ کے لیے، کہتے ہیں آپ اس بڈھی کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہیں میرے سامنے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار حضرت سیدہ عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے محبت میں۔ حمیرہ کا مطلب گلاب کی پنکھڑی۔ فرمایا حمیرہ، میں خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ ایک شکر رنجی کی بات ہو سکتی تھی، ایک جھگڑا پیدا ہو سکتا تھا، ہے نا، کیونکہ میاں بیوی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک راشن پانی لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی اگر وہ شروع ہوگی تو میں اس کا یہ جواب دوں گا، وہ یہ کہے کہ وہ سوچتی ہے اگر یہ کہے گا تو میں اس کا جواب یہ دوں گی، ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دم جنگ پہ مستقبل آمادہ۔ ابھی جامی میاں ڈرے نہیں، ابھی تھوڑا دن ہے، مگر یہ آگ کا دریا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بھیا اس کو اوائڈ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، چاہے پیر ہو یا مرید، سب ایک ہی۔ یہ تو میں خیر ایک گاڑا مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا لائٹ بنانے کے لیے میں آپ کو تھوڑا ذرا میں چاہتا ہوں کہ ظرف الطبعی کے طور پر جو ہے، ظریف الطبع کے طور پر جو ہے ایک آپ لوگوں پہ لائٹ گزرے، لیکن صحیح بتا رہا ہوں، ہمارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بجائے اس کے کہ اس جملے کو وہ جملہ کسی رنجش میں بدل جائے، ہمارے نبی نے کیا کرا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، حمیرہ، پیار سے ایڈریس کیا رسول اللہ نے، حمیرہ، ان کے غصے کو شانت کیا، فرمایا حمیرہ وہ ہمارے بچوں کی ماں ہے، اس لیے ہم انہیں یاد کرتے ہیں، اور یہی ہمارے رسول ہیں جنہوں نے ہم کو عورت کے بارے میں بتایا۔ ہمارے رسول نے بیوی کے بارے میں، حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا کہ سنو، پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم جبرن اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تم کیا کرو؟ تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنے محبت کی بھٹی میں اسے تپاؤ، اپنے آپ سیدھی رہے گی۔ اور جو شادی شدہ ہیں، میرے ہم عمر بھائی یا مجھ سے بڑے بھائی، تجربے کار بھائی، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ عورت دو محبت کے بول کی پیاسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دو محبت کے بول بول دیے اور صاحب کھانا جلا نہیں ملے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو حضرات گرامی اس بات کا، یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ گھر عورت سے ہوتا ہے، عورت اگر خوش، گھر جنت، اور عورت اگر ناراض تو پھر بھاگو پیر صاحب کے پاس، حضرت تعویذ دے دو، کہے وہ بہو جو ہے مہرارو بہت غصہ کر رہی ہے، آج 2 بہن ماری۔ تو میرے بھائیوں، گھر سے، عورت سے گھر جنت ہے، اور عورت سے ہی گھر جہنم ہے، اس بات کو یاد رکھو ہمیشہ۔ میں ایکچولی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں اشارے میں جس سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ باتیں وہ سمجھ رہا ہے میری بات۔ تو حضرات گرامی، سب کو اس سٹیج سے گزرنا ہے، یہ جسے کہتے ہیں کرموں کا ایک وہ ہے، ایک پارٹ ہے، اور اس سے سب ہر ایک کو گزرنا ہے، اور یہ رسول اللہ کی عظیم سنت۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو بچا لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، رسول اللہ کی کتنی عظیم سنت ہوگی یہ۔
सोचिए इस बारे में। और इसलिए है ये अजीम सुन्नत, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सही मायने में सोचो जरा कभी कि यार अगर जैसे अल्लाह ताला ने खवातीन को ना पैदा किया होता तो दुनिया की हालत क्या होती? सोचो, मर्द तो गुस्से मिजाज का है, जलाल में कोई बचता दुनिया के अंदर है भैया? कोई बचता? अल्लाह ताला ने खवातीन, और हजरत आदम ने कहा ही था ना, हमारे और तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था अल्लाह ताला से? अल्लाह मुझे दिल के सुकून के लिए, दिल का सुकून चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जब वो सोए तो उनकी बाईं पसली से सैयदा हव्वा को पैदा फरमाया। तो भाई ये सबसे पुराना रिश्ता है, और इस रिश्ते को, ये रिश्ता करना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के यहाँ कोई मुहूर्त तो होता नहीं कि रात के 3 बजे पता चला कि आ रहे निकाह पढ़ाने वाले, है कि नहीं? कुछ नहीं, बहुत आसान। हाजी साहब बैठे, दूल्हा दुल्हन के वली गवाह सब हाजिर हुए, इजाजत दी गई, कबूल हुआ, खत्म, फिनिश, है कि नहीं? कितनी जल्दी 10 मिनट के अंदर पूरी जिंदगी का फैसला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अद्दीनो युस्रुन, ये इस्लाम की शान है कि हमारा दीन इतना आसान है, इतना आसान है। हमारा रिश्ता करना आसान होता है, निकाह करना आसान है, निभाने में हमारा मेन इम्तिहान है। क्योंकि निकाह के बाद आगे के मराहिल, याद ये जितने भी नए जोड़े हैं जो नई नई शादी करने जा रहे हैं, वो इस बारे में सोच के चलें और जान के चलें कि अच्छा और बुरा साथ में झेलना है। अच्छा और बुरा साथ में झेलना है। और मैं खास तौर पर अपने जो नौजवान भाई हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि औरत की फितरत ये है कि वो अपने मर्द को शेयर नहीं कर सकती। मेरी बात को की गहराई को समझो। औरत अपने मर्द को, चाहे वो मर्द किसी भी रूप में हो, चाहे वो उसका बेटा हो, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसका शौहर हो, चाहे वो उसका बाप हो, औरत की फितरत है कि औरत उस मर्द को जिससे उसकी निस्बत है, किसी भी रिश्ते से हो, शेयर नहीं कर सकती। और इसका खमियाजा आपको तब पता चलता है जब बच्चे शादी करके बहू को लेके आते हैं। तब क्या होता है, माँ को टेरिटोरियल एक वॉर हो जाता है। औरत को लगता है ये मेरे पास चूंकि केस आते हैं, ये भी बाबा जी बैठे हुए हैं, इनको ही मालूम है कि औरत को लगता है कि हमारा मर्द माँ की ज्यादा सुन रहा है, और माँ को लगता है कि मेरा बेटा बहू की ज्यादा सुन रहा है। इस केस में क्या करना है? इस केस में सिर्फ जो कुछ करना है वो लड़के को करना है, वो मर्द को करना है। क्या करना है? क्या करना है? कोई बता सकता है? सिर्फ एक बात करना है कि भाई वो 2 औरतें हैं, वो अपने मामला सुलझा लेंगी, आप बीच में मत पड़ना। हाँ,